اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا عنوان یوں ہے کہ دیوبندی پیر اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ آتا ہے، تو بڑے شیطان کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں، شیطان کے چیلے چانٹے ہیں، وہ بھی متحرک ہو جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، مختلف حیلے بہانوں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عوام میں متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ ہے وہ 8 ربیع الاول ہے یا 9 ہے، 12 ربیع الاول شریف نہیں ہے، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی تاریخ نہیں ہے بلکہ وفات کی تاریخ ہے، تاکہ عوام میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متنازع ہو جائے۔ سامعین و ناظرین، جب سے ربیع الاول شریف شروع ہوا ہے، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی متحرک ہو گئے، بالخصوص مولوی نجیب دیوخانی صاحب حضرت کو چونکہ امام المناظرین بننے کا کیڑا بھی بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی متحرک ہیں کہ کسی طرح عوام کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روکا جائے، انہیں بدظن کیا جائے۔ تو ضروری سمجھا کہ عوام کو بتلایا جائے کہ جو دیوخانی فرقہ کے پیر تھے، جن کو مولوی اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل امبیٹھوی اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں، اپنا پیر سمجھتے ہیں، اپنا مرشد سمجھتے ہیں، اپنا رہبر سمجھتے ہیں، شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا موقف تھا؟ کیا وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا کرتے تھے؟ یہ حضرات جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدعت سمجھتے ہیں اور کرنے والوں کو بدعتی سمجھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا فتاوجات انہوں نے لگا رکھے ہیں اور کس کس چیز کے ساتھ انہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشبیہ دے رکھی ہے۔ عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لے کر حاجی صاحب رحمہ اللہ کو بدنام کرتے ہیں، کیا ان کا عقیدہ نظریہ حاجی صاحب کے عقیدے کے مطابق ہے؟ ان کا جو معمول ہے وہ حاجی صاحب کے معمول کے مطابق ہے؟ سامعین و ناظرین، ہم اگر وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب کا مطالعہ کریں تو بالکل ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا معمول حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقیدے اور معمول کے مطابق نہیں ہے، بلکہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقیدے، نظریے اور معمول کے مطابق اہل سنہ و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے اور اہل سنہ و جماعت کا معمول ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بدنام کرنے کے لیے ان کا نام لیتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں یہاں پر صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے، اور پھر آخر میں ایک حوالہ پیش کروں گا۔ وہابی دیوخانی فرقے کا اصول ہے، ان کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس مرید کا معمول، جس مرید کا عقیدہ اور نظریہ اپنے پیر کے مطابق نہیں ہے، اپنے پیر کے معمول کے مطابق نہیں ہے، اس کا پیر سے بیعت کرنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، شرف بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر کسی مرید کا عقیدہ نظریہ معمول اپنے پیر کے عقیدے اور معمول کے خلاف ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز آخر میں ایک حوالہ پیش کروں گا۔ سامعین و ناظرین، یہ میرے پاس کتاب ہے وہابی دیوخانی فرقہ کی امداد المشتاق، لکھنے والے مولوی اشرف علی تھانوی، ان کے فرقے کے بہت بڑے مولوی ہیں، یہ ان کو حکیم سمجھتے ہیں، اور بعض وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے کہ دیوخانی مذہب کا جو ترجمان ہے، محرر ہے، وہ مولوی اشرف علی تھانوی ہے۔ صفحہ نمبر 51 ہے امداد المشتاق کا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ملفوظ ایک قول نقل کرتے ہیں میلاد شریف کے واسطے۔ فرمایا کہ مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں۔ یہ ہم سے دلیلیں مانگتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے، کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے، کس صحابی نے کیا، کون سی حدیث کے اندر لکھا ہے، کون سے تابعی نے کیا؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔
فرماتے ہیں مولد شریف تمامی اہل حرمین کرتے ہیں۔ یہ جو آج کل انہوں نے پروپگنڈا کیا ہوا ہے کہ ہندوستان بر صغیر میں جناب والا انہوں نے شروع کیا، یہ کوئی نہیں کرتا تھا، یہ ہندوستان کے اندر یہ علماء اہل سنت و جماعت نے شروع کیا ہے، فلاں سے انہوں نے منظور کرایا، ڈھمکا سے منظور کرایا۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ تمامی اہل حرمین کرتے ہیں، اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، فرمایا ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حرمین شریفین والے میلاد شریف منعقد کرتے ہیں۔ اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسے مذموم ہو سکتا ہے؟ یہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوخانی فرقہ کے مولویوں کو ایک چپیڑ لگا رہے ہیں۔ فرمایا البتہ جو زیادتیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں نہ چاہیے، ظاہر ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اختراعات سے منکرات سے روکتے ہیں لوگوں کو۔ علماء اہل سنت و جماعت نے واضح طور پہ لکھا ہے، اور خود وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی گاہے بگاہے اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ خود انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو اختراعات ہیں، لغویات ہیں اور لوگوں نے زیادتیاں کر رکھی ہیں، ان کا اسلام کے اندر اور سنیت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ خود یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہی بات حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں۔ فرمایا اور قیام کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ہاں مجھ کو ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 51 کے اوپر امداد المشتاق مولوی اشرف علی تھانوی دیوخانی فرقے کا محرر ترجمان حاجی صاحب رحمہ اللہ کا ملفوظ نقل کر رہا ہے۔ فرمایا کہ میلاد شریف میں حضور کا ذکر ہوتا ہے، یہ کیسے مذموم ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیصلہ ہفت مسئلہ، اس میں حاجی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میلاد شریف کے بارے میں، میلاد کے بارے میں اپنا موقف حاجی صاحب رحمہ اللہ نے پیش کیا۔ فرمایا اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندی پیر ہے، یہ انہیں اپنا پیر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ اسی طرح اگر حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو دیگر تصانیف ہیں ان میں دیکھیں، گاہے بگاہے محفل میلاد کے بارے میں اور قیام کے بارے میں حاجی صاحب کا نظریہ واضح طور پہ سامنے آتا ہے کہ حاجی صاحب رحمہ اللہ قائل تھے، نہ صرف قائل بلکہ اس کا انعقاد کرتے تھے، اور انعقاد کر کے انہیں ذریعہ نجات اور ذریعہ برکات سمجھتے تھے۔ یہ حاجی صاحب رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ اسی طرح جو حاجی صاحب رحمہ اللہ کے خلفاء ہیں، سنی خلفاء، حضرت مولانا عبدالسمیع رامپوری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے انوار ساتیہ، یہاں پر حاجی صاحب رحمہ اللہ کی تقریض موجود ہے۔ یہ میلاد شریف کے متعلق مولانا عبدالسمیع رامپوری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح یہ انوار احمدی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حافظ محمد انوار اللہ قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی حاجی صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں۔ اس کے اندر جو معمولات اہل سنت و جماعت کے ہیں، حاجی صاحب رحمہ اللہ کی اس کتاب کے اوپر بھی تقریض ہے۔ گویا نتیجہ یہ نکلا حاجی صاحب رحمہ اللہ نہ صرف میلاد شریف کے قائل ہیں بلکہ اس کا انعقاد بھی کرتے ہیں، اور انعقاد اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ذریعہ برکات سمجھتے ہیں۔ یہ حاجی صاحب رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ تو اب جو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات میلاد سے روکتے ہیں، لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے غلط فہمیاں عوام کے اندر پھیلاتے ہیں، میلاد شریف کو متنازع بناتے ہیں، اور جب سے میلاد شریف کا مہینہ شروع ہوا، مولوی نجیب دیوخانی صاحب بالخصوص متحرک ہیں، اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے پیر کا مسلک کیا ہے اور ان حضرات کا مسلک کیا ہے، پیر کا معمول کیا ہے، ان کا معمول کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رشید گنگوئی، اشرف علی تھانوی، قاسم ننوتوی اور خلیلہ بیٹھوی میلاد کے خلاف فتاوی جات دے کر گمراہ تو نہیں ہے۔ یہ اصول میں یہاں پر ایک پیش کر دیتا ہوں وہابی دیوخانی فرقہ کی کتاب سے۔ اس کتاب کا نام ہے تحقیق المتین فی حیات النبی الامین، مولوی محمد امین۔ اس کتاب کو پسند کیا ہے وہابی دیوخانی فرقہ کے ممدوح مولوی اللہ وسیع، بہت سارے مولویوں کا یہ ممدوح ہے، اور اسی طرح مولوی عبد المجید لدھیانوی، محدث دورہ، استاذ العلماء، یہ کروڑ پکا سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دونوں اس کتاب کو پسند کرنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر 138 اور 139 کے اوپر ایک اصول لکھا
کہ جو بندہ اپنے پیر کے عقیدے اور مسلک کے خلاف کرے تو شرف بیعت اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا، وہ گمراہ ہے۔ صفحہ نمبر 138 کے اوپر لکھتے ہیں تو ان کے عقیدے بھی اپنے شیخ والے ہونے چاہیے، ان کا مسلک بھی وہی ہونا چاہیے، تبھی تو بیعت کا اور شرف تلمذ کا فائدہ ہوگا، کیونکہ استاذ و شیخ بنانے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب تلمیذ و مرید اپنے شیخ و استاذ کا ہم عقیدہ و ہم مشرب ہو۔ یہاں پر اب وہابی مولوی یہ لکھتا ہے کہ بیعت کا فائدہ، شرف تلمذ کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب استاذ اور شیخ کے عقیدے کے مطابق مرید اور شاگرد کا عقیدہ ہوگا، استاذ اور پیر کے معمول کے مطابق مرید اور شاگرد کا معمول ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ضلالت و گمراہی ہے۔ اگر کسی مرید کا عقیدہ، مشرب، مسلک، معمول مرید کے مطابق نہیں ہے تو بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا جو وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات میلاد سے روکتے ہیں وہ حاجی صاحب کے عقیدے، مسلک، مشرب کے مخالف ہیں، ان کے عقیدے کے خلاف ہیں، ان کے معمول کے خلاف ہیں، تو پتہ چلا کہ انہیں بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ دھوکہ دینے کے لیے نام لیتے ہیں، ان کا مقدر ضلالت اور گمراہی ہے، اور یہ گمراہ ہوئے بھی صحیح، یہ پھر گمراہ بھی ہو گئے۔ انہوں نے کفریات، گستاخانہ عبارات اپنی کتب کے اندر لکھی، یہ سب اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنے پیر کے عقیدے کے خلاف، اپنے پیر کے مشرب کے خلاف کیا۔ اچھا، یہی مولوی آگے لکھتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی یہ اصول لے کر لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں انہیں بھی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، یعنی اپنے پیر کے، اپنے استاذ کے ہم عقیدہ ہونا چاہیے، ورنہ صاف کہہ دیں کہ ہمارا ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق و علاقہ نہیں، یوں عوام تمہارے دھوکہ سے بچ جائے گی۔ ہم بھی اب اس اصول کو سامنے رکھ کے یہی کہتے ہیں وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کو، چاہے مولوی ابو ایوب ہو، مولوی ساجد خان ہو، مولوی عمیر قاسمی بھنگی ہو، مولوی نجیب دوخانی ہو، کہ اگر تم اپنے آپ کو حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لینے والا بتلاتے ہو، ان کے مریدین میں شمار کرتے ہو، تمہارے اکابرین حاجی صاحب رحمہ اللہ کے مریدین اپنے آپ کو کہلواتے تھے، تو تمہارے عقیدے بھی حاجی صاحب رحمہ اللہ کے عقیدے کے مطابق ہونے چاہیے، وگرنہ تم صاف انکار کر دو کہ جب تمہارے عقیدے نظریے معمول حاجی صاحب رحمہ اللہ کے عقیدے نظریے معمول کے مطابق نہیں ہے تو عوام کو گمراہ تو نہ کرو، صاف طور پہ انکار کر دو۔ حاجی صاحب کا نام لے کر عوام کو بھی گمراہ کرتے ہو، ادھر تمہارے عقیدے نظریے حاجی صاحب کے مطابق بھی نہیں ہے، حاجی صاحب کے خلاف ہیں، لہٰذا یہ دو رنگی چھوڑ دیں۔ اگر حاجی صاحب کا نام لیتے ہیں تو معمول بھی وہی ہونا چاہیے، تمہیں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا چاہیے، لوگوں کو نہیں روکنا چاہیے۔ اگر تم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معمول کے مطابق میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں منا سکتے تو پھر تمہیں حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نہیں لینا چاہیے، خود کو اور اپنے اکابرین کو ان کا مریدین نہیں کہلوانا چاہیے، نہیں لکھنا چاہیے۔